ابھی جو مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ ہے، اور 25 دسمبر کو ساری دنیا کو معلوم ہے کیا مناتے، کرسمس ڈے مناتے، اور ساری دنیا میں چھٹی رہتی ہے۔ تو اب ساری دنیا میں جب چھٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل فیسٹیول ہے، یہ سب لوگوں کا فیسٹیول ہے۔ اب آپ اسکول میں کالج میں پڑھنے والے کسی بچے سے پوچھو تو انہیں بولے گا کہ انٹرنیشنل فیسٹیول ہے، یہ سب کا نہیں ہے، یہ صرف عیسائیوں کا ہے، وہ منائے، ان کا مذہب ہے، ان کا فیسٹیول ہے، وہ 25 دسمبر کو کچھ بھی کرے۔ لیکن اب عید ہے، عید اور بقرعید کی چھٹی پوری دنیا کی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں بعض جگہ چھٹی ہوتی، بعض جگہ چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ پنجاب وغیرہ یہ جو علاقے ہیں ان میں چھٹی، عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی اسکول کالج کی، پوری دنیا میں تو کہاں ہوگی۔ لیکن 25 دسمبر ایک ایسا دن ہے کہ پوری دنیا میں اس کی چھٹی ہوتی ہے۔ اب پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن بعض مسلمان جن کو پتہ نہیں ہے وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، تو ان کے شامل ہو جانے کی وجہ سے ان کی ایمان کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ چھٹی ان کی ہے لیکن وہ منا رہے، ان کا مذہب ہے بھائی وہ کچھ بھی کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کسی اور کے ساتھ کیوں شامل ہو جاتا ہے؟ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی آپ کا گھر یہ ہے، آپ کا اسکول یہ ہے، آپ کی والدہ یہ ہیں، والد صاحب یہ ہیں، آپ کے خالو یہ ہیں، دادا یہ ہیں، پھوپھو یہ ہیں، چاچا یہ ہیں، نانا یہ نانی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو لے کر۔ اسی طرح آج مسلمان چاہے اس کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، اس کو بھی سمجھایا جاتا ہے بھائی ہمارا مذہب کون سا ہے۔ اتنی افسوس کی بات ہے، حالانکہ یہ کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے۔ حالانکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس 2 عیدیں ہیں، ایک عید ہے، ایک بقرعید ہے، بس تمہیں ان دونوں میں خوشیاں منانی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے تیسری۔ اب لوگوں نے تیسری تو کیا چوتھی پانچویں بھی عید بنا لی، اور جو غیر مسلموں کی عیدیں ہیں ان کو بھی اپنی عید بنا لیا ہے۔ جیسا کہ 25 دسمبر ہے، بھئی کرسمس ڈے منا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھئی ان کا ہے، کرسمس ڈے منائے، کچھ بھی منائے، جو چاہے وہ کرے، لیکن وہ ان کا مذہب ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارا ان سے تعلق کیوں ہے؟ عجیب بات ہے۔ اور اب میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو، کبھی آپ پوچھیں کسی عیسائی کو آپ کیوں منا رہے ہیں؟ کبھی پوچھا نہیں؟ پوچھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو ایک زمانے میں تو اب بھی اختلاف ہے، عیسائی مذہب کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو 6 جنوری کو مناتا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، ایک طبقہ ایسا ہے جو 7 جنوری کو مناتا، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو 19 جنوری کو مناتا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 25 دسمبر کو ہی مناتے ہیں۔ ان کے اندر اتنے اختلاف ہے، اور آج تک دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ انجیل میں، بائبل میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، اور اس بارے میں ان کا خود کا اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر کسی کا پیدا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ جب آدمی آتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے اور اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو ساری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جانا کمال کی بات ہے، آنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ 25 دسمبر کو کیا منا رہے ہیں؟ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کے اندر بتا دیا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میں کس سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، تو جس صورت میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے تو اس صورت کا پڑھنے کا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ تو کب پیدا ہوئے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اب کرسمس جو ہے نا، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، کرائسٹ ماس، کرائسٹ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ماس بولتے ہیں جمع ہونا، کرسمس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا، ان کی سیرت کو بیان کریں گے، ان کے بارے میں ان کی تعلیمات کو عام کریں گے، ان کی تعلیمات کے لیے دنیا میں پھیلانے کے لیے شروع ہوا۔ اب یہ کب شروع ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وما قتلوه وما صلبوه، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، سولی پر نہیں لٹکایا گیا، بلکہ ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ آئیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو کتنے سال ہو گئے؟ 325 سال ہو گئے۔ 325 سال کے بعد روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے قسطنطین، بادشاہ کا نام ہے۔ اب وہ بادشاہ بت پرست تھا، سورج کو پوجتا تھا، وہ سورج کو اپنا بھگوان مانتا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا اس کی زندگی میں کہ وہ عیسائی بن گئے، اس نے بت پرستی چھوڑ دی، عیسائی بن گیا۔ اور جب وہ عیسائی بنا تو بادشاہ ہے، بادشاہی جب جو ہے دوسرے دھرم میں آ جائے گا تو جن کی بنا پر وہ بادشاہ بنا ہے لوگ تو اس سے کٹ جائیں گے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اب عیسائی دھرم میں آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں یاد ہی نہیں کرتے ہیں، میں جس دھرم میں تھا بت پرستی وہاں تو جو ہے آئے دن کچھ نہ کچھ کرتے تھے، یہاں تو کچھ کرتے نہیں ہے، تو کیا کیا جائے، میں عیسائی ہو گیا۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ کسی ایک تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کی زندگی کو لوگوں کو بتایا جائے۔ تو اس نے کون سا دن طے کیا؟ اس نے کیا 25
25 مئی کو سب جمع ہوں گے اور 25 مئی کو جو ہے سب لوگ جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا۔ اب 25 مئی ہو گیا، لیکن اب 25 مئی کو کون بھی نہیں آتا۔ اب انہیں حیران ہو گیا، کوئی بھی نہ آتا، کیا کرنا؟ تو اس نے سوچا کہ جو 25 دسمبر ہے، اب 25 دسمبر کو کیا کرتے تھے، وہ سورج کی پوجا کرتا تھا، اور 25 دسمبر جو ہوتا ہے یہ دن سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، سب سے چھوٹا دن۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آج جب سورج نکلتا ہے تو آج جب دن چھوٹا ہوتا ہے تو سورج بھی چھوٹا ہوتا ہے، آج کے بعد سورج بڑا ہوتا ہے، جب سورج بڑا ہوگا تو سورج کی برکتیں ہمارے گھر پہ اترتی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، جب بت پرست تھا، تو اس نے سوچا کہ جب ہم سورج کی پوجا کرتے تھے 25 تاریخ کو، 25 دسمبر کو، اور سارے لوگ جمع ہوتے تھے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو برتھ ڈے ہے اس کو 25 دسمبر کو منایا جائے۔ تو اس نے 25 مئی سے اٹھا کر 25 دسمبر کو کر دیا۔ کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 325 سال کے بعد۔ کب شروع ہوا؟ 325 سال کے بعد شروع ہوا، یعنی 3 صدی کے بعد، 350 سال کے بعد شروع ہوا۔ اور بس وہ شروع ہوتے ہوتے اب یہ کیا حال ہے اب سب کو معلوم ہے۔ لیکن پہلے کس طرح شروع ہوا؟ اس نے یہ سوچا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، وہ کس طرح پیدا ہوئے، اور ان کی کیا تعلیمات تھی، وہ کیا کہہ کر گئے، انجیل کیا ہے، انجیل کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اس نے صرف یہ سوچ کر شروع کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 25 دسمبر کو سارے کرسچن آتے، عیسائی آتے، چرچ میں جمع ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ان کے سامنے اور ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ ذرا مزہ نہیں آتا تھا ان کو۔ خالی جیسا مسجدیں خالی ہیں، جمعے کے دن سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی بھی نہیں آتا، مزہ نہیں آتا ہے۔ لیکن وہی مسجدوں میں اگر ناچ گانا رکھ دیا جائے تو لوگ دیکھو کتنے آئیں گے معاذ اللہ۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ بھئی خالی باتیں ہوتی ہیں، مزہ نہیں آتا، تھوڑے دن تو لوگ آئے، اس کے بعد لوگوں نے آنا بند کر دیا۔ اب انہوں نے کیا سوچا کیا کیا جائے؟ انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا جائے، یہ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کے بعد ذرا ایک تھوڑا سا گانا رکھا جائے۔ تو پھر گانا ایڈ کیا، تو گانے سے بھی لوگ بور ہو گئے، تو میوزک رکھا جائے، موسیقی رکھا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ لڑکیوں کو بلایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ناچ گانے شراب، اور اب کیا حال ہے سب کو معلوم ہے۔ شروع کس طرح ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، بس یہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن لوگوں کو اس میں مزہ نہیں آیا۔ اس کے بعد شراب ایڈ ہوئی، زنا ایڈ ہوا، اس کے بعد بدکاری اور بدعمالی۔ اب سارے خرافات کا نام کرسمس ڈے ہے، سارے اب کرسمس ڈے کس طرح شروع ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا سیرت۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت تو کہاں پیچھے رہ گئی، بھول گئے۔ اب عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، ان کی والدہ کون ہے، بس اتنا معلوم ہے۔ اب ان کے نانا نانی کون ہے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، کہ ان کا خاندان کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ وہ سب بھلا دیے، سب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بھلا دیے، پیچھے پھینک دیے۔ لیکن اب کس چیز کا نام ہے؟ شراب پینے کا نام کرسمس ڈے ہے، زنا کرنے کا نام کرسمس ڈے ہے، مار کٹائی، قتل و غارت اور زنا اور عیاشی کرنا، بے حیائی کرنا، ان تمام چیزوں کا نام اب کرسمس ڈے ہے۔ شروع کیسا ہوا تھا، اب کیا ہو گیا؟ لیکن مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ مسلمان کیوں منا رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مسلمانوں کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ بھی کافر ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا، کفر تک پہنچ گیا، جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے ایک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے جو کرسچن ہیں ان کے 3 عقیدے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ خود خدا ہیں، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم اور حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ، ان تینوں مجموعوں کا نام خدا ہے، یہ تینوں مل کر خدا ہے، یا تینوں میں سے ایک خدا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو یہ کہتا ہے انہی تینوں میں سے ایک خدا ہے یا یہ تینوں خدا ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کفر تک پہنچ گئے، سب کے سب کافر ہو گئے جو یہ کہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور حالانکہ یہ اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے، اللہ کے لیے گالی ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو یہ جائز نہیں مجھے گالی دیں، انسانوں کو۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کو گالی کون دے سکتا ہے، اللہ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کس طرح فرمایا، دیکھو یہ ایک جس طرح آدمی ناراض ہوتا ہے اور غصے میں بات کرتا ہے، تو غصے میں آدمی کس طرح بات کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر غصے کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے، ایسا کہنے والے بہت بری بات بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بری ہے۔ کتنی بری بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا کہتے تو اتنا فرماتے تو بس تھا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ یہ اتنی بری بات ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، زمین پھٹ جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بات ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک قسم کا یہاں پر ڈانٹ رہے ہیں اس آیت کے اندر، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا ان کو میری عبادت کرو، کیا تم نے کہا تھا کہ میری ماں کی عبادت کرو، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا مانو، کیا تم نے کہا تھا کہ میری والدہ کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی سمجھو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ان کو یہ کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، ہمیں تم اس کی عبادت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، ھذا صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ دکھانے والا، میں سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوں، میرے ذریعے سے تم سیدھا راستہ دیکھ سکتے ہو، لیکن سیدھا راستہ دکھانے والے وہ اللہ ہیں۔